تو غرور اللہ کو پسند نہیں آتا اور یہ غرور خاک میں مل جاتا ہے. تو کس طرح ہم خدائی کا کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی خدائی کو للکار بیٹھتے ہیں مجاز صاحب، یا کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جس سے انسان کا فخر، انسان کا غرور، اس کا گھمنڈ جھلکتا ہے، اور کس طرح پھر وہ اپنے آپ کو خدا سے کمتر نہیں سمجھتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آج کا ٹاپک جو ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس پہ بات ہونی بڑی ضروری تھی، کیونکہ آج واقعی یہی حال ہے لوگوں کا کہ ہمیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہیں. ایک میں حدیث قدسی پیش کر دوں سب سے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کبریائی جو ہے، یہ بڑائی، تکبر، یہ میری چادر ہے، اور جو خود کو بڑا سمجھے گا وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے والا ہے، اس سے اللہ پھر انتقام لیتا ہے. ایک حساب سے اللہ کے جو رائٹس ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، ان میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا. بہت مشہور حدیث ہے. ذرہ کہتے ہیں، آپ نے دھوپ میں دیکھا ہوگا کئی بار، ہلکے ہلکے سے آپ کو نظر آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، جو پیریکلز، وہ ذرے کہلاتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 36 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ بڑائی کرنے والوں کو، کبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور جنت جو ہے وہ اللہ کی دوستی کا ہی نام ہے، اللہ کی قرب کا نام ہے. اللہ اپنے قرب میں انہی لوگوں کو رکھے گا جو اس کے دوست ہوں گے. تو جنت میں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی صفت جو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے وہ ہمارے اندر نہ آئے. جو صفات اللہ رب العزت کی دنیا کے لوگوں کے لیے رحمان الرحیم ہے، بہت ساری صفات ایسی ہیں، مومن ہے، سلام ہے، یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی ہیں. لیکن انہیں ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے انکساری عاجزی کے ساتھ کہ یہ صفات اللہ کی ہمیں دی ہوئی ہیں. اگر ہم انہیں تکبر کے ساتھ کہ یہ تو ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں، لوگوں میں انہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، خود پسندی کے لیے، خود نمائی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اللہ بننا ہوا. ایسے ہی اگر جو صفات اللہ رب العزت کی ظالموں کے لیے ہیں، جیسے قہار ہے، جبار ہے، وہ ظالموں کے لیے ہے، اگر ہم انہیں مظلوموں پہ استعمال کریں گے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اللہ نے کوئی طاقت دی، کوئی رتبہ دیا، مال دیا، علم دیا، صلاحیت دی، ان چیزوں کو اگر ہم محروم لوگوں کے لیے غلط استعمال کریں گے ان کا، تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ بننا ہوا اور اس کی اتھارٹی میں ہاتھ ڈالنا ہوا، جبکہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. مجاز صاحب، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ دیکھیے کہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بات کہی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے مہا پاپ کہلاتا ہے. ہمارے جو ساتھی قوم ہیں ان کے یہاں اور مہا پاپ جو ہوتے ہیں، جو عظیم گناہ ہوتے ہیں، وہ بنا دل کی قلبی توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے، اللہ کے قرب سے دور کر رہا ہے. ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر ہو تو وہ جو صفات ہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں میں نقص نکالتے ہیں کہ خود کو تو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں میں نقص نکالتے ہیں، وہ بھی یہی معاملہ ہے. کیونکہ پرفیکٹ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا کرنا ہے، کہنا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب اسی زمانے میں آئیں گے. کیونکہ کمی ہونا انسان کے اندر لازمی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ کمی سے پاک ہیں، یا پھر فرشتے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ایسی مخلوق ہے جو کر نہیں سکتے، معصوم عن الخطا ہے. جی جی. مجاز صاحب، آپ نے خامیوں کی طرف بتایا کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ روشن پہلو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تاریک پہلوؤں کو جو ہے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں. دوسروں کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت آسان ہے، نکتہ چینی کرنا بہت آسان ہے، خوبیوں کو کیوں نہیں کرتے؟ یا اگر دو لوگوں کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں تو خامیوں میں موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام تو نیکیوں میں بڑھ جاتے تھے، ایک دوسرے سے نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے میں دوڑ لگاتے تھے. تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص کی نیکیاں اور اس کی نیکیاں، ان دونوں میں کون آگے ہے؟ آج انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ مکھی جیسا ہے کہ پورے جسم کو چھوڑ کر وہ زخم پر بیٹھتی ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے ہی تو دور ہو گئے. ہم
آپ نے جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے نا قارون کا، اس کا یہی تو تھا کہ جو سارا مال کمایا ہوا ہے وہ میرا ہے، اس کے ذہن میں اللہ کا فضل نہیں تھا. آج لوگوں کا یہی حال ہے کہ انہیں تھوڑے سا رتبہ مل جائے، چاہے سیاستدان ہوں چاہے بڑے پیسے والوں کے، جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، جو ہم کریں گے وہ ہوگا. یہی فرعون کا حال تھا، یہی نمرود کا حال تھا. تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں. قارون اور یہ فرعون وغیرہ تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے وہی ہوگا اور ہم خدا ہیں معاذ اللہ، لیکن ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز سے لگتا ہے، حالانکہ زبان سے ہی نہیں کہتے کہ جو مرضی یہ کریں، جیسا مرضی ان کا معاملہ ہو یہ وہ ہوگا. جیسے کن فیکون کا معاملہ ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بات نکلے اور پوری ہو کسی بھی طریقے سے، جبکہ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کن فیکون، تو کہ ادھر اللہ نے کہا ہو جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. آج جو ہمارے اندر بہت سے تکبر آ گیا کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پوری، آرڈر والا جو رویہ ہے نا ہمارا، آرڈر چلانا صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا کام تھا، جبکہ رسول اللہ کو تو اتھارٹی تھی، اس کے بعد بھی آرڈر نہیں چلاتے تھے. انکساری کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے تھے، اپنے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ انکساری. اور آج جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ 70 بار استغفار کرتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی اگر تم نرم دل نہ ہوتے تو یہ ساتھی تمہارے سے دور ہو جاتے. تو اللہ رب العزت کا کام ہے حکم چلانا. اب جو لوگ رویہ انکساری کا یا رویہ مشورے کا یا رویہ جو ہے وہ جیسے رائے لینی ہو اس طرح کا استعمال نہیں کر کے بلکہ آرڈر چلاتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ دے دیا تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس رتبے کا صحیح استعمال کریں، پازیٹو. ایسا نہ ہونا کوئی بچی آپ کے ہاں جاب کر رہی اپنے بوڑھے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے لیے اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی کوئی غریب بچہ ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور آپ اس سے مان لو وہ آیا تو آپ کے ہاں کلرک بننے کے لیے آپ اسے جوتے صاف کرا رہے ہیں یا آپ اس سے اپنے باتھ روم وغیرہ دھلوا رہے ہیں. مجبور ہے، کرے گا، کیونکہ ماتحتوں کا سوال ہوگا. حضور کی حدیث پاک ہے کہ ہر انسان نگراں ہے اور ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کا سوال ہوگا. ماتحتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے باس نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. تو ایکسپلائٹیشن سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں جو رتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، ہمیں جو اتھارٹی اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ہے اور ہمارے سے اوپر بھی کوئی ہے. ہم جو اپنے نیچے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہماری ٹانگ کھینچ سکتا ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں، آپ یقین کریں، کہ ظلم کرتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ذرا سی اوپر سے کہیں سے گرے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی اور ختم نیچے کا پاؤں، سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. انہیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے. تو ہمیشہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ دلیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے بعد اس اتھارٹی کو استعمال نہیں کر رہے حکم والی، اور لوگوں میں صرف اور صرف انکساری اور عاجزی بانٹ رہے اور ہم حکم چلانے لگے. یہ حکم والا جو رویہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں زیب دیتا. اس سے بچنا کیسے؟ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ استغفار جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، ہر معاملے میں جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان کی زندگی سامنے رکھیں. جب حضور خود 70 بار استغفار کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا اللہ کے فضل کے بنا، کہ حضور آپ کے ہاں میں بھی نہیں، تو اپنے اعمال پہ نظر رکھ کے ان پہ بھروسہ کرنا یا اپنے پیسے پہ کہ یہ ہمیں طاقت دے گا یا ہمارے وسائل یا ہمارے جو رشتے لوگوں سے ہیں یا ہمارے سیاست دانوں سے جو تعلق ہیں، ان پہ اگر ہماری نظر رہے گی تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے اندر تکبر آئے گا، اپنی طاقت کا گھمنڈ آئے گا. جب تک ہم اللہ سے جڑے رہیں گے. اور یہ بات جو میں نے جملہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ میں اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تمام تر چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں انہیں اللہ کی دی ہوئی سمجھنا ہے دل سے، زبانی نہیں. زبانی تو بہت لوگ کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ دل سے سمجھنا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج فرعون اور قارون اور نمرود بنے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے. ان جو کمزور لوگ ہیں، جو ماتحت لوگ ہیں، جو بھی مطلب دبے کچلے لوگ ہیں، اپنی طاقت کا استعمال انہیں ابھارنے کے لیے کرنا ہے. رسول اللہ 63 سال میں کیا دے کے گئے ہیں ہمیں؟ صرف اور صرف یہی بات. کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے غریبوں میں زندہ رہ، میری موت غریبوں میں ہو اور میرا حشر بھی غریبوں میں ہو. اور آج ہم غریبوں کو جھٹکے دیتے ہیں، دور ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جن کا رسول یہ بات کہہ کے کیا ہو کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ حشر کی اپنی تمنا پیش کر کے گیا ہوں،
تو ہمیں تو گلے سے لگانا ہے غریبوں کو، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، جو جن کے کپڑے پھٹے ہیں ان کے کپڑے بنانے ہیں، جن کے تنوں پہ چادر نہیں ہے ان کے تنوں پہ چادر ڈالنی ہے. تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں اس سے نکالیں گی جو ہمارے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے. بالکل مجاز صاحب، تو یہ دنیا دارالمکافات ہے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. دوسرے اگر خوف خدا ہو اور روز حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو تو شاید یہ کبر، یہ گھمنڈ یا خود کو خدا جیسا سمجھنا یہ ختم ہو جائے دلوں سے. اب ہم آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب. آپ جیسا انبیاء اور رسول میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں بھی آپ جامع تھے، معصوم عن الخطا. تو بہت سے لوگ ہیں جو وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے ویسی عقیدت اگر کسی انسان سے رکھتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں وہ تو اس کی غلطی ہوئی جو عقیدت رکھ رہا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جب کہے گا عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ یہ تجھے خدا مانے؟ اللہ تجھے تو سارا پتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں یہ چاہا، یہ تو انہوں نے چاہا اور یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں چاہے معاف کر چاہے پکڑ. قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح کی عقیدت دیں اور اس طرح سے محبت دیں، اس طرح سے سمجھے مجھے رسول، تو وہ گناہ گار ہے. اصل آج جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ رسول سمجھنا یہ ہے کہ کوئی بزرگ انشاءاللہ نہ کہے کسی بھی معاملے میں کہ جا بھائی تیرے لڑکا ہو جائے گا، جا تیرے لڑکی ہو جائے گی، جا تیرے اولاد ہو جائے گی، جا تجھے مال مل جائے گا، جا تیری نوکری لگ جائے گی. انشاءاللہ اگر کہے بنا یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیونکہ مستقبل کا صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے. انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. مستقبل چھپی ہوئی چیز ہے. ایسے ہی جو لوگ، بہت سے بزرگ ایسے ہیں اور آج لائن لگی پڑی ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے کشف کو، اپنے الہام کو، اپنے خواب کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل صحیح ہے. یہ لوگ بھی ایک حساب سے اپنے آپ کو معاذ اللہ رسول ہی سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو مکمل سمجھنا، غلطی سے پاک سمجھنا کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک تصور بنا لیتا ہے آدمی کہ اپنا آپ. اب جو آپ عقیدت کی بات کر رہے ہیں، ایک میرے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس جب شاگرد نے اپنا پورا کورس کر لیا، اپنی تعلیم پوری کر لی، تو انہوں نے کہا کہ حضور چلتے ہوئے کہ حضرت کو بھی نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے چلتے ہوئے سے یہ بات کہی کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھنا اور کبھی اپنے آپ کو رسول نہ سمجھنا. وہ چونک گیا کہ حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کون اپنے آپ کو اللہ سمجھ سکتا ہے، کون اپنے آپ کو رسول؟ کہ بھائی اپنے اندر اپنے آپ کو بے نقص سمجھنا، یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھالنا انکساری کے ساتھ یہ تو جائز ہے، لیکن تکبر کے ساتھ اگر تم کرو گے تو یہ اللہ بننا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا علم ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا کرنا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ کبھی نہ کرنا. دوسرے ایسی عقیدت لوگوں سے نہ چاہنا کہ جیسی رسول اللہ سے صحابہ کرام کرتے تھے، ہمیشہ انکساری راضی کے ساتھ، یہ اللہ رسول بننا ہوا. تو یہ واقعہ ہمیں اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں انکساری راج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. مجاز صاحب، جہاں تک عقیدت کی بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بھی درجات ہیں. بے شک سب سے پہلا درجہ اگر انسان کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یہ محبت میں ڈھلتی ہے اور اس کے درجات الگ الگ ہوتے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جو معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شاید ایک وفد آتا ہے قریش مکہ کی طرف سے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے. تو وہاں پر جو وہ منظر دیکھتا ہے صحابہ کرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت دیکھتا ہے، تو وہ جا کر وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت سارے بالکل میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے میں نے عمرا دیکھے، نوابین دیکھے، لیکن میں نے ایسے سرفروش، ایسے جاباز اور ایسے دیوانے نہیں دیکھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہوں. رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو یہ لپک کر اس پانی کو سنبھال لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان کے لعاب دہن کو اسے بھی لپک کر اپنے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو ایسے دیوانے میں نے نہیں دیکھے. تو یہ ایک وہ عقیدت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی اور یہ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد عقیدت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درجہ نیچے آتی ہے اور یہ محبت میں ڈھلتی ہے. تو اس محبت کا حقدار کون ہے؟ بالکل یہ لوگ جن سے ہمیں دین ملتا ہے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ملتی ہیں، یہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم ان کی محبت بھی کریں اور ان سے قربت بھی حاصل کریں. ان کی چاہت نہ ہو،
अमीरत चाहने को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, लेकिन हमें मोहब्बत करने से मना नहीं किया, क्योंकि हुजूर की एक हदीस ये मिलती है कि जो बंदों का एहसान नहीं मानता वो अल्लाह का भी एहसान नहीं मानता। तो जिन लोगों के जरिए, देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई थी कि तेरे 3 वालिद हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने बेटी दी, एक जिसने इल्म दिया। तो हमारे जो असातिज़ा हैं जिनसे हमें दीन पहुंचा है या दुनियावी तालीम भी, उनका हमें बहुत एहतराम करना चाहिए। बहुत, ये हमारे वालिद और वालदा के दर्जे में आते हैं। जितनी टीचर्स हैं वो हमारे वालदा के दर्जे में आती हैं, चाहे हमें उन्होंने नर्सरी और केजी में पढ़ाया हो। मुझे तो अब भी कोई टीचर हमारा मिल जाता है, आप यकीन करें मैं खड़े होकर इस्तकबाल करता हूँ उनका। सिर्फ और सिर्फ ये हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हमें उनका इस्तकबाल ही इस तरह करना है जैसे हमारे वालिद हैं, क्योंकि उनसे हमें चीजें मिली हैं। अब उनका क्या रवैया है आज टीचर्स का, वो हमें नहीं देखना, हमें हुजूर की हदीस पे नजर रखनी है। तो हमें मोहब्बत, अपने जो उस्ताद हैं या हमारे कोई बुजुर्ग हैं उनसे मोहब्बत में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी आप टांगे भी खींचें, उनके लिए आप तोहफे भी लेके जाएं, उनकी आप दुआएं भी करें, उनके लिए उनकी सेहत की दुआ, हर चीज का ख्याल रखें। लेकिन वो अकीदत जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, वो अगर ये चाहे कि लोग मेरे से करें। मैंने एक बार वाकया सुनाया नहीं सुनाया, मेरे एक उस्ताद थे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब। मैं उनके पास जब भी जाता था तो मैं उनके हाथ में 10, 20, 50 रुपए, क्योंकि वो हल्के हैसियत के आदमी थे, तो वो तोहफे लोग उन्हें दिया करते थे। तो मैंने उन्हें 3-4 बार जब लगातार वो पैसे उनकी मुट्ठी में पकड़ाए, तो एक दिन वो मना करने लगे, बेटे वापस रख ले। मैंने, हजरत क्या बात, आज कुछ नाराज है, मुझे डर हुआ इस बात का। कहने लगे, नहीं नाराज नहीं हूँ, अगर तू मुझे हर बार दिया करेगा तो मेरी तवक्को अल्लाह की बजाय तेरे से जुड़ जाएगी। जब भी तू आया करेगा मुझे लगा करेगा कि ये कुछ ना कुछ मुझे देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी तवक्को अल्लाह के अलावा करे। बहुत बहुत खूब। मुझे मतलब ये है अल्लाह वाले लोग, ये है अपना, इतने बड़े आलिम थे वो, आप यकीन करें कि मैंने इनके बहुत सारी उनसे सीखी है, और बहुत सारी चीजें उनके अंदर ऐसी सिफात थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे उनके गुलामों में होती है। बिल्कुल। 2 कॉलर्स हैं मिजाज साहब, इंशाल्लाह मौका मिला तो और आपसे इस सिलसिले में रहनुमाई लेंगे। पहले बेंगलोर से ही हिना हमारे साथ हैं। जी बताइए हिना, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा सवाल यह है कि आज मेरी बच्ची के 40 दिन है, बेटा हुआ उसको, जी तो उसे गुस्ल का पानी पढ़ के नहाना जरूरी है या नहीं है, बताइए बच्ची को। जी, पहले तो बहुत सारी मुबारकबाद, अल्लाह ताला बच्चे को दराजी उम्र अता करे। याद कीजिए। जी। और एक बात है, और मेरी बच्ची के चेहरे पर बहुत सारे बाल हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, मौलाना मौजूद साहब को पूछना चाहिए। ठीक है, सालार भाई औरंगाबाद से। जी सालार भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी सवाल ये है कि कल 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल बोले तो मजाक का दिन होता है। पिछले साल की बात है कि एक भाई ने अपने बहन को बोला कि जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। वो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, खा मेरी कसम। तो उसने कसम खा ली, और उसी वक्त उसकी बहन की रूह कब्ज हो गई। तो क्या हमें इस्लाम ने क्या इसे वैसी मजाक करने के लिए कुछ हिदायत दी है या सख्त मना किया है? थोड़ा सा इंतजार सालार भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बर मौका और बर महल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। 2 कॉलर्स और हैं, महाराष्ट्र से जबी और रांची से मन्नान भाई। मन्नान भाई थोड़ा सा इंतजार। जबी साहब सवाल बताइए। जी, हमारी बच्चियां लगभग 5 साल की थी जब से उनको मैम सफेद दाग हो हुए थे। अभी तो माशाल्लाह बड़ी बेटी 20 साल की है और छोटी बेटी 17 साल की है, लेकिन जब वो उम्र के 5 साल से उनको सफेद दाग आना शुरू हुए थे। तो मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं, बहुत इलाज किया है उनका लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है मैम। थोड़ा सा इंतजार। तो कुछ मौलाना साहब से दवा और दुआ जानना चाहते हैं। जरूर इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतजार। मन्नान भाई का सवाल ले लें। मन्नान भाई सवाल बताइए। हेलो जी मन्नान भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हेलो जी मन्नान भाई, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। जी, मुझे थोड़ा बेचैनी घबराहट होती है और कभी कभी नींद नहीं आती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुगर तो नहीं है? आपको शुगर तो नहीं है मन्नान भाई? नहीं शुगर नहीं है। ठीक है, सुनिए गौर से। जी मुजाजा। मन्नान भाई के लिए 1 आंवले का मुरब्बा रोज रात को और 5 मुनक्का रात को, ये तो इनका खाने का हो गया मामला। 300 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 150 बार सुबह, 150 बार शाम, और बिस्तर पे लेट के 2 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की नियत करके लेटे। इंशाल्लाह एक भी पूरी नहीं होगी, नींद आ जाएगी।
इंशाल्लाह। नमाजों की पाबंदी रखें। सफेद दाग का मसला है। सफेद दाग के लिए उन्हें चाहिए कि बावर्ची के बीज आते हैं, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएंगे। तांबे के बर्तन में 1 गिलास पानी रात को ढक के रख दें और 1 चम्मच बावर्ची के बीज कुटे और छने, मतलब साफ करके कूट के रख ले, और 1 चम्मच कुटे हुए जो बावर्ची के बीज हैं वो खा के ऊपर से वो पानी पी ले, तांबे के बर्तन में रात के रखा हुआ पानी मुस्तकिल। और अदरक और लहसुन का रस निकाल के वो उन दाग पे लगाए, थोड़ी देर बच्ची को धूप में बिठाए, या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। एक तो ये तस्बीह पढ़े और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज कम से कम 21 बार तो पढ़ ले कि अल्लाह इन दाग से मेरी हिफाजत फरमाइए। जी, गुस्ल का मसला दरपेश है। आपने सुना कि बिल्कुल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं किसी भी चीज का, बल्कि गुस्ल वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जिस तरह हुजूर ने पाक होने का तरीका, गुस्ल का तरीका बताया है, और तो तमाम मर्दों के लिए वही अथेंटिक है, और कोई इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप दुरूद पढ़ के और गुस्ल करें। जी, चेहरे पर रोए हैं मुझे। हाँ, उनके चेहरे पे बाल भी थे। 1/4 चम्मच पेस्ट, सफेद पेस्ट जो होता है टूथपेस्ट, और उसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और चुटकी भर नमक, ये 3 चीजें मिला लेने के बाद इनका पेस्ट सा बना के ऊपर से आधा नींबू निचोड़ लें और उसका लेप कर लिया करें जहां जहां उनके बाल हैं, और आधे 1 घंटे में उतार दें। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 1 बार, महीने में 4 बार कर लें, इंशाअल्लाह ताला इनका ये मसला हल हो जाएगा। दूसरे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस रोज चाटा करें, और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, और या सलाम या मोमिन या अल्लाह 100 बार, या रहमान या रहीम या करीम 100 बार। 3 तस्वीरें पढ़ने, इंशाअल्लाह चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मुजफ्फरनगर से इमराना साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी, एक तो मैं ये सवाल करना चाह रही है, कुरान शरीफ जो पढ़ा जाता तर्जुमे के साथ वो बंद हो गया, उसकी परेशानी हो रही मुझे बहुत। ठीक है, ये आपकी ही नहीं और लोगों की भी फरमाइश है, इंशाअल्लाह ज़ेर गौर रहेगी। जी, और मेरी कमर में दर्द है जी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सिक्किम से हिना का सवाल ले लें। जी हिना, सवाल बताइए। हिना, हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, सवाल बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा 2-3 बार। हाँ सुन पा रही है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपको मैं शुक्रगुजार है। आप जी सलाम। हाँ जी हिना, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपना सवाल बताइए और उसके बाद फिर बेशक आप पढ़ा लें और सवाल का जवाब सुन लीजिए। बताइए सवाल क्या है। जी सलाम देकर मैं तो परेशान। हाँ बन है। हाँ बन है बन। हाँ मैं तो मेरा 2 बेटा दुबई में है, उसके लिए दुआ कर दीजिए मौलाना साहब से। काम में अच्छे काम जब में तो लगा हुआ है, थोड़ा उससे बने काम में। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन नमाज पढ़ती हूँ। चाहे मैं सबके, मेरा भाई बहन है, सबके मैं समझाती हूँ नमाज पढ़ने के लिए। हाँ तो वो लोग बोलते हैं तू नमाज पढ़ रखा है, मेरे का ये समझाना कोई गुनाह है क्या? किसी को बात बोल देती हूँ तो। और मेरा एक आदमी दूसरा शादी किया है, लेकिन वो आदमी वो नमाज पढ़ने के लिए बोलती हूँ तो नमाज नहीं पढ़ता है। माशाल्लाह उसका बाल बच्चा भी 4-5 तो है, लेकिन उसका सब को हाफिज़ कुरान है, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ लेकिन एक दिन बोला हाँ तू नमाज पर हमें जहन्नम में जाएगा। मैं बोला ऐसा क्यों बात बोलते हैं? अब मौलाना साहब से मेरे नींद नहीं आता है, मेरे बहुत घबराहट होती है, लेकिन मैं नमाज पढ़ती हूँ। जो भी मैं मोबाइल में रिकॉर्ड यूट्यूब देख कर मैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, दूसरों के लिए हिदायत का जरिया है। थोड़ा सा इंतजार। ज़ेबा है, कहाँ से बोल रही हैं? बेंगलोर से। जी ज़ेबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ज़ेबा। बाजी मेरे 1 ईयर से मेरे फेस पे पूरे पिंपल्स और एक्नी फेस पे आ गए हैं, और मेरा स्किन बहुत ऑयली है, तो इसलिए मेरे फेस पे कील और मतलब 1 ईयर बैक तो कुछ भी नहीं था मेरे फेस पे। अब पूरा पिंपल्स वगैरह आ गए, और जो नाइट में स्टडीज चलती है मेरी, इस वजह से मेरा आंख के नीचे थोड़ा ब्लैक डार्क सर्कल्स आ गए। ठीक है। हाँ। जी बजा साहब, दोनों मसलों का हल बता दीजिए। चेहरे पर कील मुहासे बताए इन्होंने, पिंपल्स और एक्नी है, इसी तरह उनके लिए चाहिए इन्हें कि एक तो नीम का तेल मंगा लें 10-20 रुपए का, और उसमें रुई भिगो के अपनी सुंडी में रख लिया करें रात को, चाहे टेप से चिपका लें। और जायफल जो आता है घर में, जायफल जावित्री वाला, उसे थोड़ा सा दूध पत्थर पे डाल के उसे जायफल को घिसे उसमें,
جو اس کا وہ مال اکٹھا ہوگا وہ پمپلس پہ لگائیں. اور ایک کستے شیری آتی ہے جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, ایک چٹکی دن میں 3 بار کستے شیری کھائیں. 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو انہیں کھا لیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. آنکھوں کے نیچے جو ڈارک سرکل ہو گئے اس کے لیے زیتون کا تیل انگلی پہ لے کے اور دھیرے دھیرے رب کیا کریں آنکھوں کے نیچے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گے. اگر زیتون کا تیل اویلیبل نہ ہو تو سیب کا سرکہ منگا لیں اور وہ روئی بھگو کے اس سے بھی وہ صاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جی, آئلی اسکن کے لیے گرمی کا موسم آ رہا ہے, کیا کیا جائے؟ ہاں, کچا دودھ بنا کریں زیادہ اور ملتانی مٹی استعمال کریں, مطلب صابن استعمال نہ کریں. جی, اب بہت اہم سوال ہنا کا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ خود تو ماشاءاللہ نماز کی پابند ہے, باقی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ, ہم جہنم میں جائیں گے, تمہارا کیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تلقین کرتی ہوں میں, کہیں اس میں گناہگار تو نہیں ہو رہی؟ ہاں, اصل میں جب انہیں پتہ لگ گیا نا اس بات کا کہ اس طرح کے لوگ جواب دے رہے ہیں تو صرف اور صرف یہ اللہ سے دعا کریں, انہیں نہ ٹوکیں زیادہ, کیونکہ وہ نماز کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. ہمیں جو ہے لوگوں کو نماز کی تلقین کرنے کا تو حکم ہے, مگر نہ تو لڑنے کا حکم ہے نہ بہت زیادہ زبردستی کرنی. اللہ پاک کب کسے ہدایت دیں گے, اس نے اپنا خود نبی کو یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ نبی تم ہدایت دینے والے نہیں ہو, تم داروغہ نہیں ہو, بلکہ تم صرف بات پہنچانے والے ہو. تو یہ صرف بات پہنچائے, دیکھیں کہ لوگ نہیں مان رہے اور الٹی سیدھے جو جملے وہ بتا رہی ہیں وہ تو معاذ اللہ بہت گناہ کی بات ہے. تو ان سے دور رہیں, صرف اور صرف دعا کریں ان کے لیے. جی, جے پور چل رہے ہیں. خورشید بھائی آپ کے پاس, فرمائیے سوال کیا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی خوشی. جی خورشید صاحبہ فرمائیے. میں سوال دل کیا؟ سے دعائیں کرتی ہوں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے بہت اللہ تعالیٰ بہت آگے تک لے جائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. آمین آمین. یہی معاملہ اللہ آپ سب کے ساتھ بھی کرے بہن. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ موٹاپا کافی بڑا ہوا ہے. کتنا وزن ہو گیا آپ کا؟ باڈی 69. عمر کیا ہے آپ کی؟ 31. 31. چلیے ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. کانپور سے ہنا. جی بتائیے ہنا, سوال کیا ہے؟ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میرے 3 سوال ہیں. میرا بھائی ہے, اس کے کنے کوئی اولاد نہیں ہے 9 سال سے. اس سے ہم بہت دکھی میں ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں, وہ بھی بڑے آپریشن سے ہوئی ہیں. میں چاہتی تھی میں اپنی ایک بیٹی دے دوں, مگر میرے شوہر کی مرضی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, دوسرا سوال. شوہر کی مرضی نہیں ہے. میرا بھائی اس ٹائم بہت ٹینشن میں ہے, بہت صدمہ لے چکا ہے اولاد کا. سارے بہن سے بھی سب ناخلاف ہو چکے ہیں اور گھر والے بھی. ممی کی بھی طبیعت ٹھیک رہتی, پاپا بھی نہیں ہے میرے. تو مجھے بتائیے میں کروں تو کیا کروں؟ بھائی بھی میرا نشہ بدلی میں جا چکا ہے, اس کی گھر کوئی اولاد نہیں, اس کے لیے دعا کریے انشاءاللہ. اور تو کوئی اولاد مل جائے گوتا کاتا شان. آمین آمین بہن, آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور وسیلے اور اسباب پیدا کرے گا. اور سوال بتائیے, اور سوال کیا ہے آپ کے؟ میرا سوال بس میرا آدمی کا ہے. میرا آدمی بہت پریشان رہتا ہے, اس کا بھی کام دھندا نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, بے اولادی کا مسئلہ ہے, اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر اپنی ایک بچی بھائی کو دینا چاہ رہی ہیں, شوہر روک رہے ہیں, شرعی حکم اس بارے میں کچھ ملتا ہے؟ ہاں بالکل ملتا ہے. انہیں اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے اور دل سے ماننی چاہیے. اگر وہ دل سے تیار ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا. ہاں بالکل نہیں اپنے شوہر کے حکم کے ادھر ادھر جانا انہیں, اور اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ بہت بڑے ہیں, بہت بے نیاز ہیں, انشاءاللہ وہ نواز دیں گے, اور اس کا علاج کرائیں. ادروائز کسی یتیم خانے سے بچہ لینے کو کیوں اپنی بچی دینا چاہ رہی ہیں جب ان کے ہسبینڈ کی آپس میں تلخی شروع ہو جائے گی, گھر کا ماحول خراب ہوگا. یہ تو ہو گیا معاملہ ان کا. دوسرے ان کے کاروبار کے لیے سب ناظرین یہ نوٹ کر لیں کہ 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ آپ تسبیحات پڑھ لیں, انشاءاللہ تمام مالی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. کمر درد کا مسئلہ؟ ہاں, اگر ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ پیا کریں رات کو, اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار. اور کمر کے درد کے لیے انہیں کوٹ مٹی, مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے ملا کے رکھ لیں صفوف بنا کے, اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. اور دوسرے انہوں نے کہا تھا قرآن بند ہونے سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے, تو میری دل کو لگی یہ بات کہ مبارکباد کی مستحق ہے لیڈی. اللہ پاک ان کو شروع کر دے دوبارہ سے چینل پہ, اللہ کرے ہم بھی دعا کریں گے.
اور دوسری بات یہ ہے میری بہن، جب تک چینل پہ آپ کو نہیں ملتا یہ، تب تک آپ اپنے موبائل میں بھروا لیں اسے اور ترجمہ قرآن کا سننا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن سے جڑنے والے لوگ ہی اللہ سے جڑنے والے لوگ ہیں. تو یہ بہت میرے دل کو لگی آپ کی بات، آپ مبارکباد کی مستحق ہیں. بالکل، اور زیادہ بہتر یہ ہوگا مجاز صاحب کہ اگر یہ خود بھی تلاوت کریں جی قرآن پاک کو مصحف سے پڑھنا، یہ بھی اپنے آپ میں بہت فضیلت رکھتا ہے. ناگپور سے ریحانہ، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ ہماری بھانجی ہے، 21 سال عمر ہے، لیکن جیسا اس کا موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت موٹی. اگر وہ مہینہ بھر بھی بیمار رہے تو اس کی صحت کم نہیں ہوتی. اس کا کمر کا حصہ بھی بہت بڑا ہے. تو میں مولانا صاحب سے جاننا چاہتی ہوں کوئی گھریلو اپائے. تھوڑا سا انتظار. کشمیر سے عبد الحمید بھائی. عبد الحمید صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میرا یہ جو پاپا جی ہیں اس کو میں نے بہت علاج کروایا، مطلب بہت دوائی کروائی، مگر اس کا کمر کا درد بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. کس کا؟ ان کے والد کا. والد کا. اچھا. دوسرا سوال ہے میرا جی جی. مولانا صاحب کہ اگر کوئی لڑکی قبرستان پہ جا کے دعا مانگے، کیا اس کے لیے منع ہے کہ جانا جائے گا یا نہ جائے گا؟ ٹھیک ہے. جی مجاز صاحب. نہیں، کوئی حرج نہیں ہے جانے میں، لیکن عورت مرد کا خلط ملط منع ہے اسلام میں. اگر وہ اپنے بھائی یا والد کے ساتھ جاتی ہے قبرستان، کوئی منائی نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کو جاتے ہیں، جنت البقیع بھی عورتیں جاتی ہیں، جنت المالا بھی جاتی ہیں، تو منائی کوئی نہیں ہے اسلام میں. صرف یہ جو جنازے کے ساتھ عورتیں جاتی ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ شور مچاتی ہیں، ہائے توبہ مچاتی ہیں، رونا دھونا، اور دوسرے مردوں کا خلط ملط ہوتا ہے، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تنہائی میں جائیں اپنے باپ یا والد کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. جی. والد کمر درد سے پریشان. انہیں وہی چاہیے ہلدی کا دودھ پئیں ایک تو رات کو، اور ایک انہیں کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں، مطلب 1000 بار نہ پڑھ پائیں تو 300 بار تو پڑھ ہی لیں. موٹاپے کا علاج کیا ہے؟ 2 بہنوں کے سوال یہی ہے. ہاں، ایک تو جو پہلا سوال تھا ان کے لیے تو یہ ہے کہ کلونجی 100 گرام، میتھی بیج 100 گرام اور ہینگ 10 گرام، یہ تینوں چیزیں پیس کے صفوف بنا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، اور 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں، اور صبح کو اسی پانی میں اسے اچھی طرح پکائیں. 1 گلاس پانی میں وہ پک کے جب پانی پون گلاس رہ جائے تو اسے چھان کے زیرہ چبا لیں اور اوپر سے وہ پانی پی لیں. 1 مہینے میں انشاءاللہ کافی وزن کم ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار. دوسری والی جو بہن ہے جن کے حفظ بھی بڑھ رہے ہیں، وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں کہ 50 گرام چنے کھایا کریں اور پانی بہت کم پئیں، تو ان کا جو پیچھے کا حصہ بڑھ رہا ہے کمر کی طرف کا، وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا. تصویر ان کے لیے بھی یہی ہے. مجھے ایسا موٹاپا بڑا ایک عام سی پریشانی بن گیا ہے. ایک بار دہرا دیں آپ نے جو چیزیں بتائی. ہاں، میں نے جو بتایا ہے، ایک تو میتھی بیج 100 گرام، کلونجی 100 گرام اور ہینگ 10 گرام، یہ تینوں چیزیں برابر یہ اس طرح سے لے کے اس مقدار میں، اور انہیں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. 2 چمچ زیرہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، اور صبح کو اسے خوب پکا کے جب وہ پانی کم رہ جائے پک کے، تو اسے چھان کے زیرہ چبا لیں اور پانی پی لیں. یہ 2 کام تو دونوں کے لیے برابر ہیں. انشاءاللہ 1 مہینے تک یہ کام کر لیں، بہت فائدہ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار کم سے کم. اور دوسری والی بہن کے لیے میں نے چنے بتائے ہیں کہ بھنے ہوئے چنے میں چھلکوں کے کھایا کریں، پانی کم پئیں. جی. بارہ بنکی سے شبانہ. جی بتائیے شبانہ، سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ہمارے 2 سوال ہیں، سن لیجیے پلیز، فون مت کاٹیے گا. جی ہم فون نہیں کاٹتے شبانہ، اگر اپنے آپ رابطہ منقطع ہو جائے تو الگ سی بات ہے، ورنہ ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ نہیں ہے سوائے کاغذ اور قلم کے. جی. میرا بھانجا ہے 10 سال کا، اس کے بڑے والے چیچک نکل آئے ہیں اور بخار اتر نہیں رہا ہے، اور ہم لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. اور ایک بھانجی ہے 4 مہینے کی، اس کے بھی بخار چڑھا ہے، وہ دوا لا رہے اتر نہیں رہا. ہم لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. امی کے لیے دعا کریے. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اچھا رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو ہم لوگ بہت ہی اچھا پابندی سے دیکھتے ہیں. اور ہماری امی کے لیے جیسے دعا کر دیجیے، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. ہماری امی کے فالج گر چکی نا، تو وہ بھی چل لیتی ہے، مگر جو ہے وہ ان کے پیشاب بہت ہو رہا ہے اور پیر میں درد ہوتی ہے. اور باجی مسجد میں کپڑے بھی کٹھی. ہلو جی، آپ کے کئی سوال ہم نے لے لیے شبانہ. ایک کالر اور بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. حمدو شاہجہاں پور سے. فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میرے 3 سوال ہیں.
3 सवाल है। जो सबसे अहम सवाल है पहले वो बताइए। अच्छा, हमने एक बार फोन करा था, हमने मौलाना साहब से पूछा था कि हमारे आईब्रो के बाल हैं 1-2 सफेद हैं, उसके लिए हमें कोई दवा बता दीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 1 ही 2 हैं, मतलब आगे और ना हो मेरे। अच्छा ठीक और है। दूसरा सवाल जो है, काले कपड़े पहनना चाहिए नहीं? काले कपड़े पहनने चाहिए या नहीं? ठीक है। तीसरा, ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी मजाज साहब, आईब्रो में अगर 1-2 सफेद बाल हैं तो हाँ, क्या? तो उन्हें निकाल दिया करें, चाहे ये काट के, कोई हरज नहीं है उसमें। और आगे ना आए उसके लिए प्याज का रस निकाल के वो आईब्रो पे अपनी लगाया करें रात में सोते हुए, और सुबह को धो दें चाहे, इंशाल्लाह आगे जो बाल आएंगे वो काले आएंगे। और दूसरा उनका सवाल क्या था? काले कपड़े। जी। कोई हरज नहीं है, काली कमली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर है, सुन्नत है, बल्कि कोई हरज नहीं है। खिलाफे बिल्कुल काबा सुन्नत जो है वो गिलाफ वो भी सियार है। काला है, तो काले कपड़े पहनने में कोई हरज अब बहन जो बाराबंकी से जिन्होंने कई सवाल किए हैं, पहले तो चेचक है, उसका इलाज या उसमें एहतियात ये बता। हाँ, उसके लिए एक तो गर्म चीजें, मसाले, गोश्त वगैरह बंद करना उस बच्चे का। मुनक्का 3 दाने सुबह दोपहर शाम उसे मुनक्का देनी है, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी के लाती है वो पिसवा के रख लें, और वो आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम उसे दें। खाना बिल्कुल हल्का फुल्का दें। एक बताशा, बूरे का बताशा आता है इतना बड़ा, वो बताशा पानी में छोड़ दें, आधे गिलास पानी या कटोरे पानी में, वो 2-3 मिनट में उसमें घुल जाता है, वो पानी उसे पिला दें। 3-4 दिन में इंशाल्लाह चेचक उसकी खत्म हो जाएगी। या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दें बच्चे को, कम से कम 100 बार पढ़ ले, अगर इस काबिल है कि पढ़ सकता हो, नहीं तो उसकी मदर पढ़ ले और अल्लाह से दुआ करें उसके लिए। जो छोटा बच्चा जिसे बुखार है 4 महीने का, उसे सिर्फ आधी मुनक्का पानी में घोल के, गुनगुने पानी में, और वो उसके मुंह में डाल दे रोज, इंशाल्लाह 2-3 दिन में बुखार उसका उतर जाए। जी, वालदा पर फालिज का असर है, चल फिर नहीं सकती, बहुत बीमार हैं, कमजोर हैं। हाँ, उनके लिए ये है कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। ये तो उनकी तस्बीहात हो गई। 5 मुनक्कर, 5 काजू, सफेद वाले सादे काजू, ये रोज उन्हें खाने हैं। 5 पत्ती जाफरान की खाने के बाद 1 घूंट पानी से दोनों टाइम लें, और कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी पिसवा के रख लें, 1 चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद लें। इंशाअल्लाह ताला फालिज का असर कम होना शुरू हो जाएगा। मजा साहब, बहुत से लोग हैं जिन्हें बेचैनी या घबराहट की शिकायत होती है, और गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि ये शिकायत बढ़ जाती है। हाँ, क्या करेंगे? उन्हें ये चाहिए कि एक तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को पकड़ लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में हदीस ये है कि ये 99 बीमारियों का इसमें इलाज है। और ये समझिए आप कि अल्लाह के जो अर्श के नीचे खजाने हैं, उनके खजानों में से एक खजाना है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। 150 बार सुबह, 150 बार शाम। घबराहट की बेहतरीन तस्बीह है ये। 1 आंवले का मुरब्बा रोज रात को लें। अगर नींद ना आती हो तो 200 बार या हय्यू या कय्यूम की नियत करके लेटें, नींद आने शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। गर्मी 5 मुनक्का रात को जरूर ले लिया करें, जिससे दिमाग को बहुत ठंडापन और सुकून रहे। जी, रोशन साहिबा अलीगढ़ और आलिया मैसूर। आइए थोड़ा सा इंतजार। रोशन साहिबा सवाल बताइए। रोशन साहिबा सुन पा रही हैं हमें? रोशन, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं ये पूछ रही, मेरी बेटी का बच्चा है 2.5 साल का, उसको डॉक्टर ने टीबी की गांठें बता दी। ठीक है, इलाज चल रहा है? हेलो? जी, इलाज चल रहा है बच्चे का? 2.5 साल का मेरा नवासा है। मैं ठीक, बताता हूँ। उसको टीबी की गांठें बता दी है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार, गौर से सुनती रहिएगा। आलिया का सवाल लें, फिर उसके बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। जी आलिया, बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन, बाजी, मेरे पापा का 1 ईयर बैक उनका एक C1 और C2 स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हुआ था। लॉरी पर से वो गिर गए थे, तो उसका सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ। 6 मंथ बाद देखे तो वो ऑपरेशन फेल हो चुका, वो हड्डी नहीं जुड़ी। तो फिर से डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना नहीं तो परमानेंट पैर और हाथ पैरालिसिस हो जाएंगे। पापा मतलब ऑपरेशन थिएटर को बुला के गए थे, लेकिन पापा का डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा है, तो सर्जरी नहीं हो पाई है। एज कितनी है? एज कितनी है पापा की? पापा की 60 है, और इस शुगर लेवल बहुत है, जैसे उन्होंने कहा ना कि इस वजह से सर्जरी नहीं हो पा रही है। इनको ये चाहिए कि शुगर लेवल अपना लेवल में करा के ना, मैं दवाई बता रहा हूँ, उसके बाद ऑपरेशन तो इनका बहुत जरूरी है, वरना वाकई पैरालिसिस का खतरा है। इसमें इन्हें ये चाहिए कि एक तो खाने का गोंद 10 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम बता रहा हूँ, सॉरी 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम गेहूं
100 ग्राम जौ, इन्हें 5-6 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह उबालें। जब वो पक पक के 3 गिलास रह जाए तो उसे छान के कांच की बोतल में रख लें, और जो बचा हुआ सामान हो उसे दोबारा से पकाएं 2 गिलास पानी में, और जब पक पक के 1.5 गिलास रह जाए तो उसे फिर बोतल में, उसी बोतल में भर लें, और 1 कप रोज सुबह को निहार मुंह में देना शुरू करें। 15 दिन में उनकी शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर की दवाई लेते रहें और उसके बाद फौरन ऑपरेशन करा दें, लेवल कंट्रोल में आती। दोबारा सुन लें, 100 ग्राम कलौंजी, 100 ग्राम खाने का गोंद, 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम गेहूं, ये 3-4 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल के जब पक पक के पानी कम रह जाए तो छान के बोतल में भर लें पानी को, और उसे दोबारा से पका लें 2 गिलास पानी में, और जब वो भी पक के कम रह जाए पानी तो उसे भी दोबारा छान के बोतल में भर लें। 1 कप रोज उन्हें 15 दिन तक दे दें, इंशाअल्लाह ताला शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। मिठाई फल बंद रखें, बाकी डॉक्टर की दवाई भी उसी तरह। टीबी की गांठें हैं 2.5 साल, उसके लिए कूट मिट्टी, जो मेथी पत्ता, वो कूट मिट्टी जो कहलाती है कस्तेशीरी, वो पिसवा के रख लें और 1 चुटकी खाने के बाद 3 टाइम उस बच्चे को दें। 2 मुनक्का बिना बीज के दें उसे, और 2 काजू रोज दें। इंशाल्लाह टीबी का कैसे असर होगा, ये 3-4 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।